بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطالعہ پاکستان جماعت دہم، عزیز طلباء و طالبات، امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی اس علمی نشست میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے آج کی سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ مطالعہ پاکستان کے اس سے پہلے ہم 4 لیکچر پڑھ چکے ہیں۔ آج اس کا 5واں لیکچر ہے۔ اس کا موضوع ہے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور قائد محمد جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت، یعنی اس میں ہم علامہ محمد اقبال اور قائد محمد جناح کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت کریں گے۔ سب سے پہلے ہم علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت جو ہے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ لیکچر ہمارا آئے گا اس میں ہم قائد محمد جناح کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت تفصیل کے ساتھ اسٹڈی کریں گے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بہا کے کاشگر۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کے موضوع میں نظریہ پاکستان اور علامہ اقبال، یعنی علامہ اقبال کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت اس میں ہم پڑھیں گے۔ علامہ محمد اقبال برصغیر کے عظیم شاعر، فلسفی، مفکر اور مسلمانوں کے رہنما تھے۔ انہیں مفکر پاکستان اور نظریہ پاکستان کا فکری معمار کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے افکار، شاعری اور خطبات کے ذریعے برصغیر کے مسلمانوں میں خود اعتمادی، اتحاد اور آزادی کا جذبہ پیدا کیا۔ اقبال کا یقین تھا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہیں اور ان کی مذہبی، تہذیبی، ثقافتی اور سیاسی شناخت ہندوؤں سے مختلف ہے۔ اسی لیے انہوں نے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک الگ سیاسی نظام کی ضرورت کو محسوس کیا۔ علامہ محمد اقبال کے نزدیک قوم کی بنیاد نسل، زبان یا جغرافیہ نہیں بلکہ مشترکہ دین، عقیدہ اور تہذیب ہے۔ ان کے مطابق اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی رہنمائی کرتا ہے۔ اگر مسلمان اپنی اسلامی شناخت کھو دیں تو ان کی قومی حیثیت بھی کمزور ہو جائے گی۔ علامہ محمد اقبال یہ محسوس کر رہے تھے کہ ایک نہ ایک دن انگریز کو برصغیر خالی کرنا پڑے گا، اس لیے مسلمانوں کو الگ وطن کے لیے ذہنی طور پر تیار کیا جائے۔ چنانچہ 1930 کو مسلم لیگ کی سالانہ اجلاس جو کہ الہ آباد میں منعقد ہوا، اس میں علامہ اقبال نے اپنے صدارتی خطبے میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کے قیام کا مطالبہ کیا۔ آپ نے نہایت مؤثر انداز میں اسلام کی حقانیت، دو قومی نظریے اور مسلمانوں کے لیے الگ وطن جیسے معاملات پر اپنے صدارتی خطبے میں بڑے دلائل اور مؤثر انداز میں روشنی ڈالی۔ آپ کا یہ خطبہ مسلمانوں کی تحریک آزادی اور قومی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو تصور پاکستان کا خالق کہا جاتا ہے۔ علامہ محمد اقبال برصغیر کے ان مسلم رہنماؤں میں سے ایک ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو الگ ریاست کا تصور دیا اور اپنی شاعری کے ذریعے ان کو بیدار کیا، ان کو جگایا۔ پہل یعنی شروع میں آپ بھی ہندو مسلم اتحاد کے حامیوں میں سے تھے، یعنی شروع میں آپ بھی ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے اور چاہتے تھے کہ ہندو اور مسلم کے اندر اتحاد پیدا ہو جائے اور ایک بڑی طاقت، برطانوی طاقت جو برصغیر کے اوپر مسلط ہو چکی تھی، اس کے خلاف اگر دونوں قوتیں جمع ہو جاتی ہیں تو ایک بڑی طاقت کو شکست دے سکتی تھی۔ لیکن ہندوؤں کی تنگ نظری نے جلد ہی علامہ اقبال کو اس بات پر سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ الگ ملک کا مطالبہ کریں۔ ہندوؤں کی تنگ نظری سے مراد یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کی خوشحالی، مسلمانوں کی ترقی، مسلمانوں کی ثقافت، یعنی ہر وہ چیز جو مسلمانوں کے ساتھ متعلقہ تھی اس سے نفرت کرتے تھے۔ یہ ہندوؤں کی تنگ نظری تھی۔ جب ایسی صورتحال نظر آئی تو علامہ اقبال بھی سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ وہ الگ ملک کا مطالبہ کریں۔
آپ نے خطبہ الہٰ 1930 کے ذریعے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا مطالبہ کیا تاکہ مسلمان اس میں رہ کر اپنے مذہب اور ثقافت کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ اور نہیں تو شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو بلاہر ایک اسلامی ریاست قائم کرنا پڑے گی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام بحیثیت تمدنی قوت زندہ رہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک مخصوص علاقے میں اپنی مرکزیت قائم کریں۔ اسلام بحیثیت تمدنی قوت زندہ رہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اسلام صرف عبادات کا مذہب نہیں بلکہ ایک مکمل تہذیب، ثقافت، اخلاقی نظام، معاشرت، سیاست، معیشت اور طرز زندگی پیش کرتا ہے جو معاشرے کی رہنمائی کرتا ہے۔ میں صرف ہندوستان میں اسلام کی فلاح و بہبود کے خیال سے ایک منظم اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ برصغیر میں چونکہ دو الگ الگ قومیں آباد ہیں، اسی لیے علامہ محمد اقبال سمجھتے تھے کہ سیاسی، سماجی اور معاشی تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں کے لیے الگ ریاست ہو۔ عزیز طلباء و طالبات، علامہ اقبال نے آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں اپنا مشہور خطبہ الہٰ پیش کیا۔ اس خطاب میں انہوں نے پنجاب، سندھ، صوبہ سرحد، موجودہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو ملا کر شمال مغربی ہندوستان میں مسلمانوں کی ایک خود مختار ریاست یا سیاسی وحدت قائم کرنے کی تجویز دی۔ ان کا مقصد مسلمانوں کو ایسا نظام فراہم کرنا تھا جہاں وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق آزادانہ زندگی گزار سکیں اور اپنی تہذیب و ثقافت کو محفوظ رکھ سکیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اقبال کا پیغام صرف ایک الگ ریاست کا مطالبہ نہیں تھا بلکہ وہ ایک ایسے معاشرے کے خواہاں تھے جہاں انصاف، مساوات، اخوت، علم، اخلاق اور اسلامی اقدار کو فروغ حاصل ہو۔ ان کے نزدیک ایک مضبوط قوم وہی ہے جو علم، کردار، اتحاد اور عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ علامہ اقبال کی شاعری، فلسفہ اور سیاسی فکر نے برصغیر کے مسلمانوں کو ایک نئی سمت دی۔ ان کے افکار نے مسلمانوں میں اپنی الگ قومی شناخت کا شعور پیدا کیا، جس نے آگے چل کر تحریک پاکستان کو فکری طاقت فراہم کی اور بلاخر 1947 میں پاکستان کے قیام کی راہ ہموار ہوئی۔ اسی وجہ سے علامہ اقبال کو نظریہ پاکستان کا فکری معمار کہا جاتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کے لیکچر میں ہم نے علامہ اقبال کے 1930 کے خطبہ الہٰ کا مطالعہ کیا۔ ہم نے جانا کہ اس خطاب نے برصغیر کے مسلمانوں میں ایک الگ قومی تشخص کو مزید مضبوط کیا اور مستقبل میں قیام پاکستان کی فکری بنیاد فراہم کی۔ اقبال نے مسلمانوں کو اتحاد، خودی، اسلامی اقدار اور اپنے سیاسی حقوق کے تحفظ کا پیغام دیا۔ یہی افکار بعد میں تحریک پاکستان کی رہنمائی کا سبب بنے۔ یہ تھا بچوں آج آپ کا سبق۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی طرح سے اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کی آپ اچھی طرح سے ریڈنگ کریں۔ امتحانی نقطہ نظر سے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ تو نیکسٹ لیکچر جو ہے ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔